بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لے کر کے آئے اور کب ایمان لے کر کے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی عمر تقریباً 27 سال کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو ابتدا میں آپ نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کے خدمت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے آپ اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دوسرے لوگوں سے چھپا کر کے رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ ابتدا میں نہایت سختی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکال کر کے جا رہے تھے، اچانک راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، اے عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا یہ تیور دیکھا تو کہا، اے عمر تم کس دھوکے میں ہو؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا تو بنی عبد مناف کے لوگ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یاد رکھنا وہ تم کو زمین پر چلنا دشوار کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، کیونکہ تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے ابھی سنا ہے تم لوگ کچھ تلاوت کر رہے تھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں اسلام لا چکے ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکے ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ایک زور کا تماچا مار دیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ کو انہوں نے دھکا دیا، جس کی وجہ سے آپ کا سر پھٹ گیا اور آپ کا سر خون میں لہولہان ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دل و جان سے ہم ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو ابھی تم تلاوت کر رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس لیے پہلے تم غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ للذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو
اور میرے ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ نے بے اختیار پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن ارت جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی زبان مبارک پر یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب بن ارت سے کہنے لگے مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے پاس موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ جو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ کے متعلق سنا تو فرمایا عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو اس کا سر اس کی تلوار سے الگ کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ اکرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔